بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے، محترم ناظرین، ایک شخص بہت نادار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹا، ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ 2 صدقے ضرور کرے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ اس کے چہرے چمک رہے تھے، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر تھے، ایسے پتھر جیسے پہاڑوں کے چٹان۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں، ایسی مضبوط دیواریں کہ ایک کے اوپر ایک پتھر رکھا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں بنا رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتہ اس کے قریب آیا اور بولا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقے دینا شروع کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم تمہارے گھر کے اوپر ایک مضبوط گھر بنائیں۔ محترم سامعین، جب بھی ہم صدقے کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ مال، دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا تھا؟ اگر صدقہ صرف دولت خرچ کرنے سے ہوتا تو وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، کیا وہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسی حقیقت کو آشکار کرتا ہے جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جن کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 ایسے صدقے کیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 2 صدقے کیا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ اتنے عظیم کیوں ہیں کہ ان صدقوں کو دینے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی چاہا کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی 2 صدقوں میں چھپا ہے۔ دوستو، یہ مضمون آخر تک ضرور پڑھیے گا، کیونکہ آج ہم وہ راز کھولنے جا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ان کی عادت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہے۔ اگر آپ نے یہ 2 صدقے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ناظرین، دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری ملے، سہولیات بڑھیں اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہش کسی ایک کی نہیں، ہر عورت اور ہر مرد کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے حاصل ہو؟ یہ سب کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ صدقہ وہ کنجی ہے
جن سے قلعے ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص بہت نادار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی الغار۔ گھر کے حالات ایسے بگڑ گئے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ انسان ہر طرح سے مایوس اور پریشان تھا۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور زبان پر ایک ہی سوال، حضرت میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے بڑی شفقت سے فرمایا، بیٹا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، خوشی اور انوار کا ہے۔ اس مہینے میں ایک راز ہے، ایک کنجی ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ تم صدقہ دینا شروع کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس مہینے میں صدقہ ضرور کرو۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے کہا، کیا واقعی صدقہ کروں گا؟ کبھی 2 روپے کسی کو دے دیتا، کبھی چند سکے کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دیتا، کبھی کپڑے بانٹ دیتا۔ دل میں عزم کر لیا کہ ربیع الاول کے مہینہ میں صدقہ کر کے چھوڑے گا۔ کچھ دن گزرے اور ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے تھے، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر تھے، ایسے پتھر جیسے پہاڑوں کے چٹان وغیرہ۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں، ایسی مضبوط دیواریں کہ ایک کے اوپر ایک پتھر رکھا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ گھر کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ اور ایسی روشنی تھی جو دل کو مطمئن کر دے۔ اس نے کہا، ہاں، ہم جانتے ہیں یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تمہارے گھر کے اوپر یہ مضبوط گھر تعمیر کریں۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے نصیب میں کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں اور کچھ مصیبتیں لکھ رکھی تھیں، لیکن جب سے تم نے صدقہ دینا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ فرشتہ بولا، یہ دیواریں، یہ قلعہ، یہ ڈھال اس لیے کھڑی کی جا رہی ہے کہ وہ تمام مصیبتیں، بیماریاں، دکھ اور آزمائشیں جو تمہارے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، اب ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت ہے جو صدقے کی وجہ سے تمہارے گھر پر نازل ہوئی ہے۔ اب پریشانیاں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ وہ آدمی یہ سن کر حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا اور روتا رہا۔ اس نے دل میں کہا، اے اللہ، میں نے تو چند روپے راہ خدا میں دیے تھے اور تو نے میرے لیے گھر کو اپنی خاص حفاظت سے نواز دیا۔ اس واقعے نے سکھایا کہ صدقہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والی ڈھال ہے۔ خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ کر برستی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے، لیکن آج ہم جو 2 صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ وہی صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ہیں؟ وہ 2 صدقے یہی ہیں جن کا راز ہم اب تفصیل سے کھولنے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت نازل ہوئی، سب سے بڑی رحمت بھیجی گئی اور سب سے بلند مرتبہ شخصیت نے اس دنیا میں اپنی آمد کا اعلان فرمایا۔
یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشبوؤں سے بھرپور خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظلمتوں کا اندھیرا چھٹا، دلوں کو روشنی ملی اور انسانیت کو وہ اصول عطا ہوئے جن پر چل کر دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنی خاص اہمیت کے ساتھ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس مہینے میں کچھ اعمال کو اپنا معمول بنایا جائے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے جڑے ہوئے ہوں اور اللہ کے محبوب اعمال میں شمار ہوتے ہوں۔ انہی میں سے 2 صدقے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیشہ ان کا معمول رہا۔ 2 میں سے پہلا صدقہ ہے کسی انسان کو معاف کر دینا۔ محترم ناظرین، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مالی زیادتی کرتا ہے، کبھی عزت پر حملہ کرتا ہے، کبھی زبان سے دل کو زخمی کرتا ہے، تو کبھی حسد اور بغض میں آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بدلہ لے، سخت جواب دے اور انتقام کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ اصل سکون اور اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے، اپنے دل سے کینہ، بغض اور نفرت کو نکال دینا چاہیے۔ جو بھی شخص کسی انسان کو معاف کرتا ہے، چاہے اس نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک فرماتے ہیں کہ خود اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر ایک انسان اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، اپنی بخشش مانگتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیں۔ معاف کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے موقعوں پر لوگوں کو معاف کیا وہ تاریخ کے روشن چراغ ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجیے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اثر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ معافی اور درگزر کی تعلیمات کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے قریب قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور و رحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ سوچئے، جب کوئی آپ کا دل توڑتا ہے، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس وقت اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو دراصل آپ نے اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل سکتا ہے لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسی بات کا پیغام ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے آپ پر کھول دیں۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہوں،
تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور برکتیں آتی ہیں، لیکن جہاں ضد، انا، کینہ اور انتقام پایا جاتا ہے وہاں پریشانیوں اور مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کیجئے کہ جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیجئے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی ربیع الاول کی اصل خوشبو ہے اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ مہینہ اپنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے باقی مہینوں سے منفرد ہے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت براہ راست اس ذات اقدس سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم اس مہینے میں عبادت، خیرات اور نیک اعمال کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھل کر برسنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر نیکی کا وزن کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انہی میں سے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بھی اتنا عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ہیں، ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نصیحت کے پیچھے ایک عظیم راز چھپا ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی مال و دولت سے خیرات کرنا، اور دوسرا صدقہ انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا ہے، یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقے اس لیے زیادہ اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں صدقہ کرنے کی خاص اہمیت اس لیے ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ و خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا سخاوت تھی۔ آپ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے تھے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور وعدے پورے کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب آئیے دوسرے صدقے کی طرف۔ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے۔ صبر کرنا بھی صدقہ ہے،
عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن سے ہی یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا۔ آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، ان کو ہدایت دے دے۔ یہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کے بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن نے بار بار فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا، تو ہمیں اپنی زندگی کو صبر کے نور سے روشن کرنا ہوگا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔